آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جنہوں نے صرف ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ ہی نہیں لڑی بلکہ اس کے مستقبل کی بنیادیں بھی رکھیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ اچھا، چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہندوستان کی شان یعنی IITs، ان کا خیال سب سے پہلے کس کے ذہن میں آیا تھا؟ یہ سوال آج کے ایک بہت بڑے ادارے کو تاریخی ایک عظیم شخصیت سے جوڑتا ہے۔ جی، یہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد، اور یہیں سے ہمیں ان کی شخصیت کے دو زبردست پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ ایک مجاہد آزادی تھے اور دوسری طرف آزاد ہندوستان کی علمی بنیادیں تعمیر کرنے والے معمار۔ بس یہی دو مشن ان کی پوری زندگی کا مرکز تھے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا، ایک شخص اور دو مشن، ایک طرف متحدہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی اور دوسری طرف اس کی علمی بنیادوں کی تعمیر۔ آئیے ان کی کہانی کو اسی طرح دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے قلم کے انقلاب کی۔ دیکھیے، ان کی کہانی سیاست میں آنے سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی تحریر کو، اپنے قلم کو تبدیلی کا ایک ہتھیار بنا لیا تھا، ایک ایسے صحافی اور مفکر کے طور پر جنہوں نے اپنے لفظوں سے لوگوں میں شعور پیدا کیا۔ تو انہوں نے صحافت کو آزادی کی جنگ کا ایک محاذ بنا لیا۔ 1912 میں انہوں نے الہلال اخبار شروع کیا۔ مقصد ہندوستانی مسلمانوں میں قوم پرستی اور اتحاد کی لہر پیدا کرنا، اور اس کا اثر اتنا زبردست تھا کہ انگریز حکومت گھبرا گئی اور صرف 2 سال میں ہی اس پر پابندی لگا دی۔ لیکن کیا وہ رکے؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے فوراً البلاغ کے نام سے ایک نیا اخبار شروع کیا اور اپنا مشن جاری رکھا۔ قلم کے بعد اب ان کی جدوجہد کا میدان سیاست بنا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی اتحاد کے لیے جدوجہد کو۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 35۔ صرف 35 سال کی عمر میں 1923 میں مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بن گئے تھے، آج تک کے سب سے کم عمر صدر۔ یہ ان کی غیر معمولی قابلیت کا ثبوت تھا۔ ان کی سیاست کا، ان کی سوچ کا مرکز ایک ہی تھا: ہندو مسلم اتحاد۔ وہ تقسیم ہند کے سب سے بڑے اور سخت مخالفین میں سے ایک تھے۔ انہوں نے آخر تک ملک کو ایک رکھنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان کی اصل طاقت اس کے الگ الگ رنگوں میں، اس کے تنوع میں ہے۔ اور ان کی قیادت کا امتحان ایک بہت ہی نازک وقت پر ہوا۔ ذرا سوچیں، 1940 سے 1945 تک وہ کانگریس کے صدر تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان چھوڑو تحریک پورے ملک میں پھیل چکی تھی اور ہر طرف ایک طوفان برپا تھا۔ اسی وقت وہ تحریک کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اب آزادی مل گئی اور یہاں سے مولانا آزاد کی زندگی کا دوسرا بڑا مشن شروع ہوتا ہے، علم کی بنیاد رکھنے کا مشن۔ وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے اور 1947 سے لے کر 1958 میں اپنے انتقال تک انہوں نے جدید ہندوستان کے پورے تعلیمی ڈھانچے کی بنیاد رکھی۔ اچھا، ان کے کام کا اثر آج کہاں کہاں نظر آتا ہے؟ ہر جگہ۔ سوچیں ذرا، آج کے مشہور زمانہ انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی یعنی IITs، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یعنی UGC جو ہماری یونیورسٹیوں کا معیار سنبھالتا ہے، سنگیت ناٹک اکیڈمی، ساہتیہ اکیڈمی، للت کلا اکیڈمی، یہ سارے ادارے، یہ علم کے ستون، ان سب کے پیچھے مولانا آزاد کا ویژن اور محنت تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کا تعلیمی فلسفہ تھا کیا؟ بہت سیدھا اور گہرا۔ وہ ایک ایسا تعلیمی نظام چاہتے تھے جو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو تو اپنائے لیکن اپنی تہذیب اور وراثت کو بھی نہ بھولے۔ مطلب ایک خوبصورت توازن مشرق کی دانش اور مغرب کی سائنس کے درمیان۔ اور صرف بڑے ادارے ہی نہیں، ان کے ویژن کا ایک اور بہت اہم حصہ تھا تعلیم سب کے لیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ 14 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم ملنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک مضبوط ملک کی بنیاد صرف اور صرف پڑھے لکھے شہریوں پر ہی رکھی جا سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مولانا آزاد کا یہ ورثہ آج کتنا زندہ ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کی محنت کا آج کے ہندوستان سے کیا تعلق ہے۔ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں، ایک طرف آزاد کا ویژن، دوسری طرف آج کی حقیقت۔ انہوں نے سائنسی اور تکنیکی تعلیم کا خواب دیکھا، آج ہمارے پاس IITs ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک معیار قائم کرنے کی بات کی، آج UGC وہی کام کر رہا ہے۔ انہوں نے سب کے لیے ابتدائی تعلیم کی وکالت کی اور آج ہم ان کی یاد میں قومی یوم تعلیم مناتے ہیں۔ ان کا ہر خواب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اور یہ صرف باتوں تک محدود نہیں، ان کے کام کا سب سے بڑا سرکاری اعتراف یہ ہے کہ ان کا یوم پیدائش یعنی 11 نومبر پورے ہندوستان میں قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ واقعی جدید ہندوستان کے تعلیمی نظام کے معمار تھے۔ تو آخر میں ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ آج کے ہندوستان میں جب ہمیں کئی نئے چیلنجز کا سامنا ہے، مولانا آزاد کا چھوڑا ہوا یہ اتحاد اور علم کا ورثہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔